بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید، میں سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ حجرات کے منتخب مضامین، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18۔ ہمارا یہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں جو اخوت بھائی چارے کی فضا ہے اس کو قائم رکھنے کے جو کچھ اصول تھے اس آیت میں اصول بیان کیے گئے، کیونکہ پیچھے اخوت اور بھائی چارے کو بیان کیا، اب معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ کیسے قائم رہتا ہے اس کے لیے اس آیت میں کچھ مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تخریبی کاموں سے بچنے کی تاکید۔ تخریبی کاموں سے بچنے کی تاکید یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو اگر عزت دیتا ہے تو جواب میں عزت ملتی ہے، اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو جواب میں بے عزتی ملے گی۔ جب آپ ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے پہ اتر آئیں گے تو معاشرے میں سکون امن نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے میں سکون برباد ہو جائے گا۔ تو اسلامی انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سرگرمی سر انجام دیں، جو کام ہم کریں وہ پازیٹیو ہوں، مثبت ہوں، نیگیٹو نہ ہوں اور بامقصد ہوں۔ برے اعمال سے، فضول اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انسانی فکر کے لیے اسلام نے توحید و رسالت، آخرت اور عقائد کی تعلیم جہاں دی ہے، وہاں اسلام نے شرک، گمراہی، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بھی منع کیا ہے۔ اور یہ جو تقریبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ برا کرنا، کسی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنا، یہ بھی معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا سبب ہے، معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس کو ہم مثبت یا پازیٹیو سوچ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم نیگیٹو سوچ کہتے ہیں۔ تو ان نیگیٹو سوچ میں پہلی چیز ہے کہ آپ کسی کی انسلٹ کریں، کسی کی توہین کریں، توہین آمیز مذاق کرتے ہیں آپ۔ ایک ہوتی ہے آپ کسی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، دوسرے ہے کہ آپ کسی کے مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو ہم اسلامی اصطلاح میں تمسخر کہتے ہیں۔ تو مذاق کرنے کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ زبان سے آپ کسی کا مذاق کر رہے ہیں، یا آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا آپ کسی کی نقل اتار رہے ہیں، یا آپ کسی کے لباس پہ ہنس رہے ہیں، اس پہ کمنٹس بازی کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کسی کا نام بگاڑ رہے ہیں، آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، کسی کو کے اوپر اشارے بازی کر رہے ہیں، کمنٹس بازی کر رہے ہیں، تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اسلام میں منع ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، انسان ڈی گریڈ ہوتا ہے، اور اسلام نے سب سے پہلے انسان کو فوقیت دی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے کہ آپ جس مقام و مرتبے پہ فائز ہیں، آپ کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ آپ کسی کا تمسخر اڑائیں، کسی کی طرف اشارہ بازی کریں، یا کسی کے دل آزاری کریں۔ تو گویا
اس آیت میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ کسی کی ہم نے دل آزاری نہیں کرنی. دل آزاری کے طریقے کیا ہیں؟ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں ہم، کسی کا مذاق کر رہے ہیں، تو اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. الزام تراشی، نام بگاڑنے کی ممانعت. کہ معاشرے میں ایک پہلو یہ ہے کہ یا تو ہم جسٹ اپنی جذباتی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ حقیقتاً ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کی ویلیو ڈاؤن کرنے کے لیے ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں. بات حقیقت نہیں ہوتی. الزام لگا کے بندے کو یا تو ہم اپنے اس کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا اس کو اس کے منصب سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا اس کو کسی ذریعے سے نیچے گرانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں یہ بندہ نیچے گر جائے. اور یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کی کسی نہ کسی کے نزدیک ویلیو ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. تو اس کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ الزام لگا کے ان کو اس عہدے سے وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا. نام بگاڑنے کی بھی ممانعت ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، کہ برے ناموں سے بھی کسی کو مت یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نام جو ہوتا ہے، ماں باپ اس لیے نام رکھتے ہیں کہ نام کا انسان کی ذات پہ، انسان کی شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کسی کا نام بگاڑیں گے تو ظاہر ہے اس کی بے عزتی ہوگی، اس کی انسلٹ ہوگی، تو اس سے نفرتیں پھیلیں گی. اور اسلام جو ہے وہ محبتیں پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسلام نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آیا. جی، ترک توبہ کی ممانعت. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں. اولئک هم الظالمون. یہ ظلم کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اپنی ذات کے اوپر کر رہے ہیں، اپنی جان کے اوپر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں مذہب دیا ہے، جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام مایوسی اور محرومی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. تو اسلام جو ہے، بلکہ یوں کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جو بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ نے ان سے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہوں. تو اسی لیے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. جی، یہ تھے اس کے مین منتخب مضامین. آیت نمبر 11 کے یہ تقریبی کاموں سے ہم نے بچنا ہے. کسی کی انسلٹ نہیں کرنی، کسی کو الزام نہیں لگانا، کسی کا نام نہیں بگاڑنا. ہم سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو ہم نے اس پہ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. جی، آیت نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو، بچو، کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کا حال کا تجسس نہ کیا کرو، یعنی کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، اور نہ کسی کی غیبت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو، خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ آیت نمبر 12 اور اس کا ترجمہ. اب اس آیت میں جو منتخب مضامین ہیں، جو کچھ یہاں پہ بیان ہوا ہے، سب سے پہلے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کی ممانعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بدگمانی سے منع فرمایا. معاشرے میں بگاڑ کا سب سے پہلا سبب بدگمانی ہے. آپ کسی بندے کے اوپر جب بھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر اگر آپ حقیقت میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، آپ نے گمان کر کے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، یہ بھی الزام ہے. تو اسلام میں گمان کرنے سے منع کیا گیا. اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے، گمان کرنے سے بچو، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں غلط سوچنا کہ جی یہ میرے بارے میں ایسے ہی رہ رکھتا ہوگا، تو یہ اس چیز سے اسلام نے منع کر دیا. بلکہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گناہ جو ہیں، بعض جو گمان ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یہ کب آتے ہیں؟ جب انسان کسی کے اوپر گمان کرتا ہے، گمان کرنے کے بعد پھر اس کا
ایکشن یا ریئیکشن دیتا ہے تو وہ گمراہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یا کسی کے اوپر غلط گمان کرنا یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جانا، بلا وجہ کسی کو اپنا مخالف تصور کرنا۔ جب آپ کسی کو اپنا مخالف تصور کرو گے تو ظاہر ہے اس کے خلاف آپ منفی جذبات رکھو گے، آپ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ آپ جب کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے تو معاشرے میں پازیٹیو رجحان ہوگا، اگر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو یا برا سوچیں گے تو نیگیٹو رجحان ہوگا۔ دوسری چیز، انسان تجسس ہے، انسان جی میں اس کے بارے میں دیکھوں، فلاں بندے کے بارے میں اس کے حالات دیکھوں، اس کو کہتے ہیں جاسوسی۔ اس آیت میں قرآن نے کہا بلا تجسسو، جاسوسی کی ممانعت کی گئی کہ آپ نے ٹوہ میں نہیں رہنا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے کیا معاملات ہیں، فلاں کے کیا حالات ہیں۔ تو اسلام نے مسلمان کی جاسوسی سے کہ کسی کے ذاتی نجی معاملات کی چھپ کر ٹوہ لگانے کی، میں ذرا اس کے حالات کو دیکھوں تو وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیسے گزار رہا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اس کے کیا حالات ہیں، وہ کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے، پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر۔ مقصد یہ ہے کہ جاسوسی کا کہ اس کے کچھ ویکنس یا اس کے ویک پوائنٹ میرے ہاتھ میں آ جائے اسی موقع پہ میں اس کو جتلاؤں گا تو ایسا تھا، تو ایسا تھا۔ تو اسلام نے جاسوسی سے منع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج مت لگاؤ، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیوب کے درپے ہو اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ امام ترمذی، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، امام ترمذی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جاسوسی سے منع فرما دیا۔ غیبت کی ممانعت یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو اس کی آپ تعریف دیکھ لیں کہ غیبت کہتے کس کو ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی بندے کا وہ عیب جو اس کے اندر موجود ہو اس کی پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے بیان کیا جائے، کہ اگر وہ بات اس بندے کو پتہ چلے اور اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے بہتان، جس کو بھی میں نے پہلے کہا کہ الزام تراشی، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر وہ عیب مسلط کر دیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے، الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، وہ اور چیزیں ہیں۔ یہ ہے غیبت، بندے کے اندر جرم ہے، عیب ہے، ہم اس کے عیب کو، اس کے جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو گویا اسلام میں غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کی سزا کیا ہے؟ جرم تو بہت بڑا ہے، جب جرم بہت بڑا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کسی کا بھائی مر جائے اور مرنے کے بعد بندہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ یعنی کہ ایک تو بھائی کا غم، دوسرا انسان کا گوشت حرام ہے اس کا وبال، تیسرا مردہ ہے اس کا وبال۔ تو انسان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں۔ تو یہ جو جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ بھی آپ کا بھائی ہے، تو وہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور توبہ کا حکم دیا گیا کہ جرم سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، پہلے تو گناہ ہونا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب آپ اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے مدد مانگتے رہو گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ جرم سرزد ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، کھولا ہی اس لیے کہ انسان سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، لیکن خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 13 اور اس کا ترجمہ۔ اس کی جو منتخب مضامین ہیں، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے، سب سے پہلے نسلی امتیاز کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرما دیا
کہ تمام انسان اولاد آدم ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. کون؟ آدم اور حوا. تمام انسان اولاد آدم ہے. اب اسی حساب سے ہم چونکہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم سارے ایکول ہیں، ہم سارے برابر ہیں. ہم میں سے کوئی اعلیٰ کوئی افضل نہیں ہے، کوئی ادنا نہیں ہے، کوئی نیچ کوئی کمی نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سارے کے سارے برابر ہیں. ہاں اللہ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے. تو گویا اسلام میں اہل عرب ویسے ہی اپنے نسل پہ فخر کرتے تھے، آج بھی وہ کرتے ہیں. تو اسلام نے سب سے پہلے نسلی فخر کو مٹایا، نسلی امتیاز کو مٹایا. اسلام کے نزدیک یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام ہیں. مساوات کی تعلیم دی، برابری اسلام کا اہم وصف ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس میں کیا تعلیم دی ہے کہ سارے کے سارے برابر ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. تم سب آدم کے اولاد ہو. اور وہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا. تو گویا ہماری اصلیت کیا ہے؟ مٹی ہے، اور مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے. تو گویا تمام کے تمام انسان، آسان لفظوں میں تمام کے تمام انسان ذلیل ہے. عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم، آگے بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار جو ہے تقوی ہے. مٹی کی حقیقت سے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک عزت والی مٹی، عزت والی باڈی، عزت والا جسم، عزت والا انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کی یاد ہے، خدا کی عظمت ہے، خدا کی ہیبت ہے، خدا کی وقت ہے. وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، تقوی عبادت کا جوہر ہے، چھپا ہوا قیمتی موتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے عبادت کرے گا، یا تقوی جس کے دل کے اندر ہوگا، اس کی توجہ اردا گرد نہیں ہوگی، اس کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں ہوگی. اس کے نزدیک عزت، مقام، مرتبہ، خوف، روب، دبدبہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کی یہ سوچ ہوگی، اس کا یہ نظریہ ہوگا. تو اس آیت میں نسلی امتیازات کا خاتمہ کیا، مساوات کی تعلیم دی، عزت کا معیار بتایا، اور تقوی کا مقام و مرتبہ بتایا کہ تقوی کیا ہوتے ہیں. آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اور ایمان تو ہنوز کا معنی ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 14 اور اس کا ترجمہ. اس کے جو مضامین ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان جتلانے کی ممانعت ہے. آیت نمبر 5-6 میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کیا. بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخرج علینا یا محمد. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جی مسلمان ہیں، ایمان لے آئے ہیں ہم آپ کے اوپر. تو انہوں نے اپنے ایمان کو جتلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بھی تربیت کی ہے، اور ان لوگوں سے بھی خطاب کیا ہے کہ جی اگر آپ ایمان لے کے آئے ہو تو آپ ایمان کے مقام و مرتبے کو پہنچے ہی نہیں ہو. ایمان ہوتا کیا ہے؟ لہٰذا تم نے ایمان نہیں کہنا، تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اسلام لے آئے. ابھی تم اسلام کو تو لاگو کرو اپنے اوپر. اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری، اطاعت شعاری، ہر بات کو ماننا، ہر بات کو سمجھنا. تو گویا یہ جو اسلام تم قبول کر کے آئے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہے اس نے ہمارے اوپر احسان لگائے کہ اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا، اپنے رسول کی طرف توجہ کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو جواب دیں
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ان سے کہو کہ جی ایمان کی بات تو نہ کرو، ابھی یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے کے آئے، ہم آپ کے سامنے جھک گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم رکھتا اس دولت سے تو ہمارا کیا ہوتا؟ دلوں کے ایمان سے خالی ہونا۔ یہاں یہ بتایا کہ ابھی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارا ایمان ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایمان جب دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، حقیقی ایمان تو ہے ہی وہ کہ جو انسان کے آنکھ میں بس جائے۔ ہم صحابہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ حضور کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، یہ تھا ایمان۔ آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو دلوں کو اپنے رنگ میں اس طرح رنگ لے کہ اس سے الگ ہو کر سوچنا اور کوئی عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو۔ انسان کی اس کیفیت کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ ایمان کی حلاوت کہا جاتا ہے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ آپ جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، انسان کے سارے کام کا حساب کتاب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں جو انسان کی ہر اچھائی کو بھی لکھ رہے ہیں، انسان کی ہر برائی کو بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تھے اس آیت کے آیت نمبر 14 کے مضامین۔ آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، خدا کی راہ میں مال اور جان سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور اس کا ترجمہ۔ اس کے جو منتخب مضامین ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی، صحابہ کی تعریف ہے اسپیشلی، کہ صحابہ وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ایسا ایمان لے آئے کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اپنی ذاتی خواہشات ان کی کچھ بھی نہیں ہے، ان خواہشات کے تحت انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جھکا دیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو جھکا دیا کہ جی ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے۔ اسلامی برادری میں شمولیت کیسے ہوتی ہے؟ ولم یرتابوا، اس آیت سے اشارہ کر دیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایک دوسرے میں شک نہیں کرتے۔ معاشرے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو رہے، مثبت سوچ کو اختیار کرے۔ جب انسان مثبت سوچ کو اختیار کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم اللہ اور اس کے رسول پر جب ایمان لے آئے، اسلامی برادری میں شامل ہو گئے، تو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہم پہ لاگو ہو گئے۔ جب احکامات ہم پہ لاگو ہو گئے تو معاشرے میں اصلاح، معاشرے میں بہتری لانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اللہ کو ایک مان لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو اب اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی خواہشات نہیں ہے، آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کی خواہشات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کی سوچ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ مین کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہے، نہ کہ دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے ہیں۔ اہل ایمان کی جو سب سے بڑی وصف بیان کی ہے، اہل ایمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جان سے اور مال سے، مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں دین اسلام کی سربلندی
اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا نام جہاد ہے، دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ پھر اس میں جہاد کی مختلف اقسام آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاد جو ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو جہاد ہے یہ ایمان کی علامت ہے، جہاد ایمان کی علامت ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ ہیں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو فرمایا کہ یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، مال سے جہاد اور جان سے جہاد۔ مال سے جہاد کیا ہے؟ مال سے جہاد یہ ہے کہ آپ اپنی مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ مال سے جہاد ہو گیا۔ آپ میدان جہاد میں کھڑے ہیں، مقتل گاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کفار آپ کے سامنے ہیں اور آپ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو یہ جان سے جہاد ہے۔ تو آخری حصے میں بیان کر دیا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون سے؟ وہی لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے، اپنی جان اپنے مال سے انہوں نے جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے پکے مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 16، 17، 18 اکٹھے ہیں۔ قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ خدا تو آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں سے واقف ہے، خدا ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہ تو اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ جی، آیت نمبر 16، 17، 18 اس میں اتعلمون اللہ بدینکم، سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہیں، کہ انسان کے دل میں جو خواب و خیالات پیدا آتے ہیں، یہ انسان جو کچھ اپنے دل میں لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے کہ انسان کے دل میں خیالات کیا پیدا ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کے کرے۔ ہم برے خیالات لے کے آتے ہیں ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان برے خیالات کے پیدا ہونے سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، سر راز کو کہتے ہیں، خفیہ پوشیدہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں خوب جانتا ہوں۔ اسلام کا احسان جتلانے والوں کو جواب دیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، آیت نمبر 17 میں انہوں نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، جیسے ابھی پہلے کہا قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے کہ جی ہم ایمان لے کے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر اسلام کا احسان جتلاتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیں کہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا ہے، جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت والے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نہ کہ تمہارا احسانات ہے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اپنے ایمان کا، اسلام کا احسان جتلائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جی ہم مسلمان ہوئے، آپ کی افرادی قوت بڑی ہے تو حضور ہماری تھوڑی ویلیو زیادہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اسلام جو ہے حضور پاک آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے کی طرف لے گیا، تو یہ تو حضور کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے انسان کو برائی کی طرف سے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور
شریعت اسلامی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کوئی بندہ جس تک حضور کا پیغام نہ پہنچا ہو، حضور کا پیغام نہ پہنچا ہو اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پہ، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے پہ یقین رکھتا ہو تو ممکن ہے کہ اس کی نجات ہو جائے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہ مانتا ہو وہ پکا کافر ہے، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانوں سے پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، انہوں نے آ کے لوگوں کو اصلاح کی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا۔